بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الرہن میں، اور بالکل آسان کتاب ہے، اور آج کا درس اور اگلا درس بھی بالکل آسان ہے۔ وہ شخص یا وہ اشخاص جو رہن کرتے ہیں یا رہن کا عقد کرتے ہیں، ان میں ایک کو راہن بولتے ہیں، دوسرے کو مرتہن۔ پھر مشترک لفظ دونوں کے لیے ہے متعاقدان، یعنی وہ دو شخص جو ایک دوسرے کے ساتھ عقد کرتے ہیں یا عقد باندھتے ہیں۔ ان کی شرائط کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کچھ شرائط عمومی ہیں جو ہر عقد میں وہ شرائط ہوتے ہیں۔ بالغ ہونے چاہیے دونوں، عاقل ہونے چاہیے، رشید، اچھے اور برے کی ان کو سمجھ ہو، اور ساتھ ساتھ میں اختیار، یعنی کسی جبر کسی اکراہ کے تحت یہ عقد نہ کرتے ہوں، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کیا ہے یہ عقد کریں، اور وہ اپنے مال میں تصرف کا بھی حق رکھتے ہوں۔ بھائی تصرف کا تو اپنے مال میں ہر ایک حق رکھتا ہے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقروض ہوتے ہیں، قرضہ ان کے مال اور جائیداد سے زیادہ ہوتا ہے، پھر حاکم شرع ان پہ پابندی لگا دیتا ہے کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہو۔ خوب، یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کسی طفل یا مجنون کا مال آپ کے پاس میرے پاس پڑا ہے، کیا ہم ان کا مال رہن پر رکھ سکتے ہیں یا ان کا مال قرض پر دے کر ان کے لیے رہن لے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر مصلحت اس بات کی تقاضا کرے تو پھر آپ ان کا مال رہن پر رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے قرضہ بھی لے سکتے ہیں، ان کے نان نفقہ کے لیے پیسہ چاہیے، یا ان کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز روز بارشیں ہیں، ہمارے ملکی نظام درہم برہم ہے، یا جو ہے کیا ہے ڈاکو آ کے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پورا وہ اموال لے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب بچے اور اس مجنون کی مصلحت اس میں ہو کہ ان کا مال قرض پر دے کر ان کے لیے رہن لی جائے، یا ان کے لیے قرضہ لیا جائے اور ان کی کوئی چیز رہن پر رکھی جائے، تو پھر رہن پر رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو پھر جو ہے کیا ہے ان کے لیے رہن پر کوئی چیز لینا یا ان کی چیز رہن پر رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کبھی کبھی بچے اور پاگل کا جو ہے کیا مال ہم امانت بھی رکھیں گے جب ہم اپنے پاس اس کے لیے کوئی خطرات سمجھیں، لیکن جس کے پاس رکھیں گے وہ سکہ ہو اور عادل بھی ہو۔ پھر یہاں مولویوں والی بات شروع ہو جاتی ہے، بھائی جب سکہ کہہ دیا تو عادل کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یا عادل کہہ رہے تو سکہ کی ضرورت نہیں تھی۔ کہتے ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ استعمال ہوں تو سکہ سے مراد عادل ہے، عادل سے مراد وہی سکہ ہے، لیکن جب ساتھ میں آئے ہیں تو ہم کہیں گے یہ تاکید کی وجہ سے آئے ہیں۔ چلیں، شرائط متعاقدین الحمدللہ پورے ہو گئے۔ ابھی چلتے ہیں جناب شرائط حق، یعنی وہ حق کہ جس کے بدلے میں آپ رہن رکھ سکتے ہیں۔ فرماتے سب سے پہلے تو وہ سامنے والے کے ذمے میں جو ہے کہ ثابت ہو، یعنی میرے زید کی طرف وہ پیسے ثابت ہوں تو میں اس سے رہن لے سکتا ہوں۔ اچھا، دیت کے بدلے میں رہن لے سکتے ہیں۔ دیت یعنی آپ نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، کسی کو کوئی زخم لگایا ہے، اس کے بدلے میں کہتے ہیں ہاں دیت میں بھی کیونکہ پیسے کی لین دین ہوتی ہے، لیکن زخم کے زیادہ اور بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو جب تک وہ زخم اور وہ جنایت اپنی انتہا تک نہ پہنچے تب تک آپ رہن نہیں لے سکتے۔ ممکن ہے آج جو زخم ہے وہ 5 تولہ سونے کے جناب مطابق وہ زخم ہے، تو آپ 5 تولہ کے برابر رہن لے لیں گے، لیکن وہ کچھ بڑھ گیا اور 10 تولے کے برابر ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ اس لیے آپ اس وقت جناب دیت لیں گے جب وہ جنایت اپنی انتہا حد تک پہنچے، جس میں اس کی دیت جو ہے کیا مشخص ہو، جس میں اس دیت کے کم اور زیادہ ہونے کا کوئی چانس نہ ہو۔ تو بس آسان ہے۔ المتعاقدان، لیکن وہ دو شخص جو رہن کا عقد کرتے ہیں
فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْكَمَالُ، پھر شرط ہے کہ وہ دونوں متعاقد کیا ہوں؟ کامل ہوں۔ کیسے کامل ہوں؟ بالبلوغ والعقل والرشد والاختیار، فرماتے ہیں دونوں بالغ ہوں، دونوں عاقل ہوں، دونوں رشید ہوں اور دونوں صاحب اختیار ہوں، وہ جواز تصرف، اور ان کو تصرف کرنے کا اپنے مال میں حق ہو۔ بھائی تصرف کا حق کب ہوتا ہے؟ برفع الحجر عنہما، فرماتے جب پابندی اٹھی ہوئی ہو عنہما دونوں متعاقدین سے، پھر تصرف المالی کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکیں، ایسی کوئی پابندی نہ ہو۔ وَيَصِحُّ رَهْنُ مال طفل، اور صحیح ہے چھوٹے بچے کے مال کو رہن پر رکھنا للمصلحت، البتہ جب اس رہن رکھنے میں کوئی مصلحت ہو۔ کما، بھائی کوئی مثال دے دیں، کہتے ہیں جیسے اذا افتقر الی الاستدانت، محتاج ہو کون؟ ولی صاحب، خوب، یا طفل کی طرف پلٹاتے ہیں، بچہ محتاج ہے کہ وہ قرض لے، کیوں؟ لنفقت ہی، تاکہ وہ کھائے پیے، نان نفقہ کے لیے، وہ اصلاح عقار ہی، اور اپنی زرعی زمین کی اصلاح کے لیے، وَلَمْ يَكُنْ بَيْعُ شَيْءٍ مِّن مَالِهِ أَعْوَدَ، اور اس بچے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم بیچیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہو قرض سے، نہیں، بیچنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور لم یمکن، یا بیچنے میں فائدہ تو ہے لیکن لم یمکن، بیچنا ممکن نہیں ہے۔ وَتَوَقَّفَتْ عَلَى الرَّهْنِ، وَتَوَقَّفَتْ کی ضمیر جناب جائے گی کہ جو ہے کیا ہے کہ وہ استدانت، خوب، وہ محتاج رہن پر۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بھائی رہن نہیں دو تو بھی لے جاؤ، پھر تو ایسے قرض لے لیں گے۔ وَيَجِبُ كَوْنُهُ، اور واجب ہے کہ وہ رہن جو بچے کی رکھتے ہیں علی ید ثقۃ، کسی بھروسے والے بندے کے پاس رکھیں، یجوز ایداؤہ منہ، ایسا بندہ ہو کہ جس کے پاس امانت رکھنا صحیح ہو، یجوز جائز ہو، ایداؤہ، ایداؤہ کی ضمیر مال طفل کی طرف پلٹیں، منہ کی ضمیر السکے کی طرف پلٹیں۔ وَقَضَا يَصِحُ أَخْذُ رَهْنِ لَهُ، اور اسی طریقے سے صحیح ہے بچے کے لیے رہن لینا۔ پہلے تھا بچے کا مال رہن پر رکھنا، اب یہ بچے کے لیے رہن لے سکتے ہیں۔ کما اذا اسلف مالہ، جیسے کہ اس بچے نے کسی کو اپنا مال جو ہے کیا ہے جناب وہ بیع سلف کیا تھا، تو ایسی صورتحال میں ہم جو ہے کیا ہے اس کے لیے رہن پر لے سکتے ہیں۔ مع ظہور الغبطۃ، جب مصلحت ہو کہ اس کے لیے کوئی چیز رہن پہ لیں۔ اور خیف علی مالہ، یا ہمیں ڈر ہے کہ اس بچے کا مال تباہ ہو جائے گا، کیوں؟ من غرقن، یا تو غرق ہونے کا خطرہ ہے، اور نہبن، یا جو ہے کیا ہے جناب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ لٹ جائے گا۔ نہب کی ہا کو میں نے فتح پڑھی حالانکہ وہ ساکن ہے، نہبن۔ والمراد بالصحت ہونا، کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا صحیح ہے رہن پہ رکھنا، اس صحت سے مراد کیا ہے؟ الجواز بالمعنی الاعم، کہتے ہیں یہاں پر جواز بالمعنی الاعم ہے، یعنی جو جناب واجب کو بھی شامل ہوتا ہے اور جواز بھی شامل ہو جاتا ہے، خوب وہ ہماری مراد ہے۔ خوب والمقصود منہ، جبکہ مقصد یہاں پر جواز سے کیا الوجوب واجب مراد ہے۔ وہی اعتبر کون رہن، اور معتبر ہے کہ وہ رہن جو ہے وہ مساوی یعنی للحق، حق کے مساوی ہو، یعنی اگر بچے کے لیے آپ نے قرض 1 لاکھ لیا ہے تو کوئی ایسی چیز رہن پہ رکھے جو 1 لاکھ کی ہو، اور اگر بچے کا آپ نے قرضہ 1 لاکھ لیا کسی کو دیا ہے تو جو بچے کے لیے رہن لے رہے ہیں وہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہو، اور زائدن علیہ، یا اس سے کچھ زائد ہو، کیوں؟ لیمکن استیفاؤہ، تاکہ ممکن ہو کہ وہ دین حاصل کر سکیں، من ہو اس رہن سے۔ وَكَوْنُهُ بِيَدِ الْوَلِيِّ، اور ید عدل، اور وہ رہن کس کے پاس ہونی چاہیے؟ ولی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے یا عادل کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ لیتم توثق، تاکہ بھروسہ اور اطمینان باقی رہے۔ والاشہاد، اور ساتھ ساتھ میں گواہ ٹھہرانا بھی ضروری ہے، علی الحق،
حق پر کہ بھائی اس بچے کو اس کی طرف پیسے ہیں یا اس بچے کی فلاں چیز اس کے پاس رہن کے طور پر رکھی ہوئی ہے، لمن ایسے گواہ ہونے چاہیے یثبتو کہ حق ثابت ہو بہی اس من کی وجہ سے، شاہد کی وجہ سے، عند الحاجت الیہ عادتاً جب ہمیں ضرورت پڑے الیہ اس شاہد کی طرف عام طور پر، فلو اخل اگر ولی ان شرائط میں سے کچھ میں گڑبڑ کرتا ہے، شاہد نہیں لیتا یا حق کے مساوی رہن نہیں لیتا خوب، تو ضمن وہ ولی ضامن ہوگا، مال امکان البتہ جب شرائط پر عمل کرنا ممکن تھا اور اس نے عمل نہیں کیا تو یہ ضامن ہے۔ وَلَوْ تَأَذَّرَ رَهْنُ ہونا اگر رہن رکھنا متعذر ہونا جبکہ بچے کو ضرورت بھی ہے، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ در حالی کہ بچے کو اپنے مال کا ڈر بھی ہے، تو اقرض من سکت عدل غالباً تو پھر وہ بچہ قرض دے گا یا بچے کا ولی قرض دے گا ایک ایسے بندے کو جو سکہ ہو اور عادل و غالباً، کبھی کے بار کوئی گناہ کرتے تو خیر ہے لیکن اکثر اوقات جو ہے کیا ہے وہ اچھے کام کرتا ہو۔ ہاں کذا اسی طریقے سے یعنی سکہ اور عدل دونوں کا لفظ آیا ہے، اتفقت نسخ لما کے سب نسخوں میں کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ والجمع بین العدل والسکۃ عدل اور سکہ کے درمیان جمع کرنا تأکید، یہ تأکید ہے کیونکہ دونوں کی معنی تقریباً ایک ہے۔ او حاول تفسیر السکۃ بالعدل یا یہ کہ مصنف صاحب نے گھمایا پھرایا ہے سکہ کی تفسیر کو عدل کے ذریعے، لورود کثیرا فی الاخبار اس لیے کہ بہت ساری احادیث میں سکہ اخبار میں آیا ہے جو عدل کی معنی میں ہے، وکلام الاصحاب اور علماء کرام کے کلام میں بھی ایسے آیا ہے۔ خوب فرماتے یا یوں کہ وہ کلام الاصحاب محتملا لما هو اعم منه یا بھائی علماء کے کلام میں سکہ سے مراد ایسی معنی ہے جو اعم ہے عادل سے۔ وہ وصف الغلبہ اور یہ جو غلبہ کی انہوں نے وصف بیان کی کہ غالباً عادل ہو، لتنبیہ یہ اس لیے انہوں نے بیان کیا تاکہ آپ کو متوجہ کر سکیں علی ان العدالت لا تعتبر فی نفس الامر کہ بھائی عدالت جو ہے حقیقت میں معتبر نہیں ہے، ولا فی الدوام اور پھر ہمیشہ کے لیے بھی عدالت شرط نہیں ہے، لأن عروض الذنب لیس بقادح اس لیے کہ کبھی کے بار گناہ کا ہونا یہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اللہ بعض الوجوہ بعض صورتوں میں مثلا گناہ صغیرہ کرتا ہے لیکن اصرار اس پر نہیں کرتا، یا جو ہے گناہ کبیرہ کیا اور توبہ کر لی، کما عرفتہ فی باب شہادات جیسے کہ آپ نے یہ بحث کہ کبھی کبھی گناہ عدالت کو نقصان نہیں پہنچاتا باب شہادات میں آپ پہچان چکے ہیں۔ والمعتبر وجودها غالباً معتبر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدالت غالباً موجود ہونی چاہیے۔ الحمدللہ یہاں تک متعاقدین کی بحث ختم ہو گئی۔ وَأَمَّا الْحَقِّ لیکن وہ حق کے جس کے بدلے میں آپ رہن لے رہے ہیں فَيُشْتَرَطْ ثُبُوتُهُ فِي ذِمَّتِهِ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ذمے میں ثابت ہونا چاہیے۔ خوب استحقاقہ فیہا یعنی مرتہن حقدار ہو اس حق کا فیہا ذمے میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَقَرًّا اگرچہ وہ ابھی تک پکا نہیں ہے بلکہ تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے مدت دار ہے، کل قرض جیسے قرض ہے، وہ ثمن المبیع یا مثلا آپ نے جو چیز بیچی اس کے ثمن کے بدلے میں، ولو فی زمن الخیار اگرچہ خیار کے زمانے میں ثمن پکی نہیں ہوتی ڈگمگاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ پکا ہو تو ثمن کس کے پاس جائے گی، بائے کے پاس ہو جائے گی، یا جیسے دیت ہے خوب بعد استقرار الجنایت البتہ جب وہ جنایت ایک جگہ پر ٹھہر جائے، وہ ہوا استقرار جنایت کا مطلب کیا ہے، انتہاؤها الی الحد یعنی وہ جنایت اس حد تک پہنچ جائے، الذی لا یتغیر موجبها جس کے بعد اس کا موجب یعنی یوں سمجھے کہ اس کی وجہ سے دیت میں بڑھاوا نہیں آئے گا، لا قبلہ لیکن استقرار سے پہلے اس پر آپ رہن نہیں لے سکتے، لأن ما حصل بها اس لیے کہ وہ نقصان جو حاصل ہوا ہے بها اس جنایت کے ذریعے، خوب
فی معرض زوال، وہ ختم ہونے میں اور زائل ہونے میں اس میں جو ہے کیا خدشہ ہوتا ہے، بالانتقال الی غیرہ، ممکن ہے کہ وہ مزید جو ہے کیا بڑھ جائے. ثم ان کانت حالتاً او لازمتاً للجانی، اگر وہ دیت حال ہے یا وہ جانی کے لیے لازم ہے دینا، جیسے شبیہ امت میں جانی کو دینا ہوتا ہے، جاز رہن علیہا، پھر تو اس پر رہن لینا جائز ہے. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ دیت کا زمانہ حال ہو یا حال نہ ہو، بلکہ پہلے سے ہی دے سکتے ہیں. وہ فی الخطأ المحض، لیکن خطأ محض کا کیا ہوگا؟ لا یجوز رہن علیہا، اس پر رہن لینا جائز نہیں ہے قبل الحلول، حلول سے پہلے، کیونکہ خطأ محض کی دیت جو ہے نا وہ قسطوں میں دی جاتی ہے. لأن المستحق علیہ غیر معلوم، اس لیے کہ خطأ محض کا کس پر حق ہوگا کہ وہ دیت ادا کرے وہ معلوم نہیں ہے. اذ المعتبر، بھائی وہ تو دینی ہوتی ہے فیملی والوں کو، تو آج جس نے جنایت کی تو اس کا باپ موجود ہے، 1 سال کے بعد دیت دینی ممکن ہے، اس کا باپ مر جائے تو پھر کسی اور پر وہ دیت لازم ہو جائے گی. اذ المعتبر من وجد منہم، اس لیے کہ معتبر ہے کہ اس فیملی میں سے جو پائے جائیں وہی دیت دیں گے، عند حلولہا، جب دیت کا جو ہے وقت آ جائے. مستجمعا لشرائط، اور ساتھ میں اس بندے میں تمام شرائط بھی، عاقل ہو، بالغ ہو، اور جو ہے کیا ہے وہ تصرف کا حق رکھتا ہو. بخلاف دین المؤجل، لیکن دین مؤجل پر آپ رہن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لاستقرار الحق، اس لیے کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ 1 لاکھ روپے مثلا ہے، والمستحق علیہ، اور جس پر ہمارا حق ہے قرض وہ بھی معلوم ہے، تو جہاں پر جہل نہیں ہے وہاں پر رہن لے سکتے ہیں. لیکن جہاں پر جہل ہے تو جب تک جہل ختم نہیں ہوتا تب تک آپ رہن نہیں لے سکتے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.